قل أئنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوها في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك التقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجهدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى هم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستخبوا العمى على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين قل فرما دے أئنكم کیا تم لتکفرون انکار کرتے ہو بالذی اس کا جس نے خلق پیدا کیا الارض زمین فی یومین دو دنوں میں وتجعلون اور تم ٹھہراتے ہو لہو اس کے اندادا شریک جمع ذلک یہ رب العالمین سارے جہانوں کا تو کہ کیا تم منکر ہو اس سے جس نے بنائی زمین 2 دن میں اور برابر کرتے ہو اس کے ساتھ اوروں کو وہ ہے رب جہاں کا یعنی کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ رب العالمین کی وحدانیت اور صفات کمالیہ کا انکار کرتے ہو دوسری چیزوں کو اس کے برابر سمجھتے ہو جو ایک ذرہ کا اختیار نہیں رکھتی وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين وجعل اور اس نے بنایا فيها اس میں رواسیہ پہاڑ من فوقها اسی کے اوپر وبارک اور برکت رکھی فيها اس میں وقدر اور مقرر کی فيها اس میں اقواتا ان کی خوراکیں فی 4 أيام 4 دنوں میں سواء یکساں للسائلین تمام سوال کرنے والوں کے لیے اور رکھے اس میں بھاری پہاڑ اوپر سے اور برکت رکھی اس کے اندر اور ٹھہرائیں اس میں خوراکیں اس کی 4 دن میں پورا ہوا پوچھنے والوں کو اور برکت رکھی اس کے اندر یعنی قسم قسم کے کانے درخت میوے پھل غلے اور حیوانات زمین سے نکلتے ہیں اور ٹھہرائیں اس میں خوراکیں اس کی یعنی زمین پر بسنے والوں کی خوراکیں ایک خاص اندازہ اور حکمت سے زمین کے اندر رکھ دیں چنانچہ ہر اقلیم اور ہر ملک میں وہاں کے باشندوں کی طباع اور ضروریات کے موافق خوراکیں مہیا کر دی گئیں یہ سب کام 4 دنوں میں ہوا 2 روز میں زمین پیدا کی گئی اور 2 روز میں اس کے متعلقات کا بندوبست ہوا جو پوچھے یا پوچھنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے بتلا دو کہ یہ سب مل کر 4 دن ہوئے بدون قصر اور کمی بیشی کے حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی پوچھنے والوں کا جواب پورا ہوا تنبیہ یا دنوں سے مراد ظاہر ہے معروف متبادر دن نہیں ہو سکتے کیونکہ زمین اور سورج وغیرہ کی پیدائش سے قبل ان کا وجود مقصور ہی نہیں لا محالہ ان دنوں کی مقدار مراد ہوگی یا وہ دن مراد ہو جس کی نسبت فرمایا ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون سورۃ نمبر 22 سورۃ الحج آیت نمبر 47 ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين
طائعین ثم پھر استوا اس نے توجہ فرمائی الی طرف السماء آسمان وہی اور وہ دخان ایک دھواں فقال تو اس نے کہا لہا اس سے وللارض اور زمین سے اتیا تم دونوں آؤ توان خوشی سے او کرہن یا نہ خوشی سے قالتا ان دونوں نے کہا اتینا ہم دونوں آئے حاضر ہیں طائعین خوشی سے پھر چڑھا آسمان کو اور وہ دھواں ہو رہا تھا پھر کہا اس کو اور زمین کو آؤ تم دونوں خوشی سے یا زور سے وہ بولے ہم آئے خوشی سے یعنی پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت سارا ایک تھا دھوئیں کی طرح اس کو بانٹ کر 7 آسمان کیسے جیسا کہ آگے آتا ہے تنبیہ ممکن ہے دخان سے آسمانوں کے مادہ کی طرف اشارہ ہو یعنی ارادہ کیا کہ ان دونوں آسمان و زمین کے ملاب سے دنیا بسائقہ اپنی طبیعت سے ملیں یا زور سے ملیں بہرحال دونوں کو ملا کر ایک نظام بنایا تھا وہ دونوں آپ ملے اپنی طبیعت سے آسمان سے سورج کی شعاع آئی گرمی پڑی ہوائیں اٹھی ان سے گرد اور بھاپ اوپر چڑھی پھر پانی ہو کر می برسا جیسا کہ جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوئیں اور پہلے جو فرمایا تھا کہ زمین میں اس کی خوراکیں رکھیں یعنی اس میں قابلیت ان چیزوں کے نکلنے کی رکھ دی تھی واللہ عالم فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوها في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فقضاهن پھر اس نے بنائے 7 سماوات آسمان فی یومین 2 دنوں میں وأوها اور وہی کر دی فی میں کل سماء ہر آسمان امرها اس کا کام وزینا اور ہم نے زینت دی السماء الدنیا آسمان دنیا میں مصابیح چراغوں ستاروں سے وحفظا حفاظت کے لیے ذالک تقدیر و یہ اندازہ فیصلہ العزیز غالب العلیم علم والا پھر کر دیے وہ 7 آسمان 2 دن میں اور اتارا ہر آسمان میں حکم اس کا اور رونق دی ہم نے سب سے ورلے آسمان کو چراغوں سے اور محفوظ کر دیے یہ سادہ ہوا ہے زبردست خبردار کا یعنی 4 دن وہ تھے اور 2 دن نے آسمان بنائے کل 6 دن ہو گئے جیسا کہ دوسری جگہ سے ایام کی تصریح ہے تنبیہ جن احادیث مرفوعہ میں تخلیق کائنات کے متعلق دونوں کی تعین و ترتیب آئی ہے کہ فلاں فلاں چیز اللہ نے ہفتے کے فلاں فلاں دن میں پیدا کی ان میں کوئی حدیث صحیح اب تک نظر سے نہیں گزری حتیٰ کہ ابو ہریرہ کی حدیث کے متعلق جو صحیح مسلم ہے ابن کثیر لکھتے ہیں وہو من غرائب صحیح وقد إلى له البخاري في تاريخ فقال رواه بعض عن أبي هريرة عن كعب الأحبار وهو الأصح اور روح المعانی میں فقال شافی سے نقل کیا ہے تفرد بھی مسلم وقد تکلم علیہ الحفاظ علی ابن المدینی والبخاری وغیرهما وجعلوا من كلام كعب وإن أبا هريرة أنما سمعه منه ولكن اشتبهه على بعض روات فجعلہ مرفوعا باقی قرآن کریم کی اس آیت اور سورہ بقرہ کی آیت ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات سے جو ظاہر ہوتا ہے کہ 7 آسمان زمین کی پیدائش کے بعد بنائے گئے اور سورہ نازیات میں والارض بعد ذلک دہاہا سورہ نمبر 79 سورۃ النازیات آیت نمبر 30 سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین آسمان کے بعد بچائی گئی اس کے جواب کئی طرح دیے گئے ہیں آخر کو ابو حیان کی تقریر پسند ہے یعنی ضروری نہیں کہ پہلے آیت میں ثم اور دوسری میں بعد ازاری کا تراخی زمان کے لیے ہو ممکن ہے ان الفاظ سے تراخی فی الاخبار یا تراخی رتبی مراد لیں جیسے ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ میں یا دوسری جگہ اتل بعد ذلک زنیم میں یہی معنی مراد لیے گئے ہیں بہرحال قرآن کریم میں ترتیب زبانی کی تصریح نہیں بہاں نعمت کی تذکرے میں زمین کا اور عظمت و قدرت کے تذکرے میں آسمان کا ذکر مقدم رکھا ہے جس کا نقطہ ادنا تأمل و تدبر سے معلوم ہو سکتا ہے تفسیر کا یہاں موقع نہیں ہے چند الفاظ اہل علم کی تنبیہ کے لیے لکھ دیے ہیں یعنی جو حکم جس آسمان کے مناسب تھا حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یہ رب کو معلوم ہے کہ وہاں کون مخلوق بستی ہے اور ان کا کیا اسلوب اور رنگ ڈھنگ ہے اتنی زمین میں ہزاروں ہزار کارخانے ہیں تو اتنے بڑے آسمان کب خالی پڑے ہوئے ہوں گے یعنی دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ گویا سب ستارے اسی آسمان میں جڑے ہوئے ہیں رات کو ان قدرتی چراغوں سے آسمان کیسا
پر رونق معلوم ہوتا ہے، پھر محفوظ کتنا کر دیا ہے کہ کسی کی وہاں تک دسترس نہیں۔ فرشتوں کے زبردست پیرے لگے ہوئے ہیں، کوئی طاقت اس نظام محکم میں رخنہ اندازی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ سب سے بڑی زبردست اور باخبر ہستی کا قائم کیا ہوا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ فین پھر اگر آرزو منہ موڑ لیں، فقل تو فرما دیں، اندر تکم میں ڈراتا ہوں تمہیں، صاعقۃ ایک چنگاڑ، مثل صاعقۃ جیسی چنگاڑ، عاد و ثمود اور ثمود، پھر اگر وہ ٹلائیں تو کہ میں نے خبر سنا دی تم کو ایک سخت عذاب کی، جیسے عذاب آیا عاد و ثمود پر، یعنی کفار مکہ اگر ایسی عظیم الشان آیات سننے کے بعد بھی نصیحت قبول کرنے اور توحید و اسلام کے راہ اختیار کرنے سے اعراض کرتے رہیں، تو فرما دیجئے کہ میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ تمہارا انجام بھی عاد و ثمود وغیرہ اقوام معذبین کی طرح ہو سکتا ہے۔ إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون۔ جب جاءتهم آئے ان کے پاس الرسول رسول من بین ایدیہم ان کے آگے سے ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدو کہ تم نہ عبادت کرو الا اللہ سوائے اللہ، قالو انہوں نے جواب دیا لو شاء اگر چاہتا ربنا ہمارا رب، لانزل تو ضرور اتارتا، ملائکۃ فرشتے، فإنا پس ہم بما اس کا جو ارسلتم تم بھیجے گئے ہو، بھی کافرون اس کے ساتھ منکر ہیں۔ جب آئے ان کے پاس رسول آگے سے اور پیچھے سے کہ نہ پوجو کسی کو سوائے اللہ کے، کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا تو بھیجتا فرشتے، سو ہم تمہارا لایا ہوا نہیں مانتے، یعنی ہر طرف سے شاید بہت رسول آئے ہوں گے، مگر مشہور یہی دو رسول ہیں، حضرت ہود اور حضرت صالح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، اور یا من بین ایدیہم ومن خلفہم، سورہ نمبر 41 سورہ فصلت آیت نمبر 14 سے مراد یہ ہو کہ ان کو ماضی اور مستقبل کی باتیں سمجھاتے ہوئے آئے، کوئی جہت اور کوئی پہلو نشین و فرمائش کا نہیں چھوڑا، یعنی خدا کا رسول بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کو واقعی رسول بھیجنا ہے تو آسمان سے کسی فرشتے کو بھیجتا، بہرحال تم اپنے ذوق کے موافق جو باتیں خدا کی طرف سے لائے ہو ہم ان کے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة فلم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون۔ فأما عاد پھر جو عاد فاستكبروا تو وہ غرور کرنے لگے، فی الارض زمین ملک میں، بغیر الحق کی ناحق، وقالوا اور وہ کہنے لگے من اشد تو کون زیادہ، منا قوتاً ہم سے قوت میں، اولم یرو کیا وہ نہیں دیکھتے، ان اللہ کہ اللہ الذی ہو جس نے خلقہم پیدا کیا انہیں، ہوا اشد وہ بہت زیادہ، منہم ان سے، قوتوں کانو اور وہ تھے، آیاتنا ہماری آیتوں کا، یجحدون انکار کرتے، سو جو عاد تھے وہ تو غرور کرنے لگے ملک میں ناحق، اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور میں، کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ جس نے ان کو بنایا وہ زیادہ ہے ان سے زور میں، اور تھے ہماری نشانیوں سے منکر، شاید رسولوں نے جو عذاب کی دھمکی دی ہوگی اس کے جواب میں یہ کیا ہو کہ ہم سے زیادہ زور آور کون ہے جس سے ہم خوف کھائیں، کیا ہم جیسے طاقتور انسانوں پر تم اپنا روب جما سکتے ہو؟ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ان کے جسم بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، بدن کی قوت پر غرور آیا، غرور کا دم بھرنا اللہ کے ہاں وبال لاتا ہے، یعنی دل میں ان کا حق ہونا سمجھتے تھے مگر ضد اور عناد سے انکار کرتے چلے جاتے تھے۔ فارسلنا علیہم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحیاة الدنیا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون۔ فارسلنا پس ہم نے بھیجی علیہم ان پر ریحن ہوا، صرصرا تند تیز، فی ایام دنوں میں نحسات نحوست، لنذیقہم تاکہ ہم چکھائیں، عذاب الخزي رسوائی، فی میں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، والعذاب اور البتہ عذاب الآخرت آخرت اخذا زیادہ رسوا کرنے والا، وہم اور وہ لا ینصرون مدد نہ کیے جائیں گے۔ پھر بھیجی ہم نے ان پر ہوا بڑے زور کی کئی دن جو مصیبت کے تھے، تاکہ چکھائیں ان کو رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگانی میں، اور آخرت کے عذاب میں تو پوری رسوائی ہے، اور ان کو کہیں مدد نہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان کا غرور توڑنے کو ایک کمزور مخلوق سے ان کو تباہ کرا دیا،
7 رات اور 8 دن مسلسل ہوا کا طوفان چلتا رہا، درخت، آدمی، مکان، مواشی، کوئی چیز نہ چھوڑی، یعنی آخرت کی رسوائی تو بہت ہی بڑی ہے جو کسی کے ٹالے نہیں ٹلے گی، نہ وہاں کوئی مدد کر سکے گا۔ ہاں، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی، محبت و ہمدردی کے بڑے بڑے مدعی آنکھیں چرائیں گے۔ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون۔ وأما اور رہے ثمود فهديناهم سو ہم نے راستہ دکھایا انہیں، فاستحبوا تو انہوں نے پسند کیا، العمى اندھیرنا، علی پر الہدا ہدایت، فأخذتهم تو انہیں آ پکڑا، صاعقۃ چنگاڑ، العذاب عذاب، الہونی ذلت، بما اس کی سزا میں جو کانوا یکسبون وہ کماتے کرتے تھے۔ اور وہ جو ثمود تھے سو ہم نے ان کو راہ بتلائی، پھر ان کو خوش لگا اندھا ہونا راہ سوجنے سے، پھر پکڑا ان کو کڑک نے ذلت کے عذاب کے بدلے اس کا جو کماتے تھے، یعنی نجات کا راستہ جو ہمارے پیغمبر نے بتلایا تھا، اس سے آنکھیں بند کر لیں اور اندھا رہنے کو پسند کیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کی ہوئی حالت میں انہیں پڑا چھوڑ دیا، یعنی زلزلہ آیا جس کے ساتھ سخت ہولناک آواز تھی، اس آواز سے جگر پھٹ گئے۔ ونجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ونجینا اور ہم نے بچا لیا الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وکانوا اور وہ تھے یتقون پرہیزگاری کرتے، اور بچا دیا ہم نے ان لوگوں کو جو یقین لائے تھے اور بچ کر چلتے تھے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور بدی کے راستے سے بچ کر چلتے تھے ان کو اللہ نے صاف بچا لیا، نزول عذاب کے وقت ان پر ذرا آنچ بھی نہ آئی۔